بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی گیلانی صاحب کیا لے کر آئے ہیں؟ جناب ہم تو دہائی لے کے آئے ہیں. یقین کریں میں مسکرا رہا ہوں لیکن یہ مسکرانے والی بات نہیں ہے. آپ بڑے زبردست اکانومی کے رپورٹر ہیں ماشاءاللہ. پچھلے 2-3 مہینے سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو لوگوں کے گیس کے بل ہیں کتنے آئے ہیں؟ 30 سے 50 ہزار روپے تک. اور ابھی کل یہ پھر گیس بم گرا دیا گیا کہ جناب 65% بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں. بجلی کی الگ بڑھی ہیں, پیٹرول کی الگ بڑھی ہیں, ڈیزل کی الگ بڑھی ہیں. یہ کس قیامت کا پیش منظر ہے بائی دا وے کہ اتنی زیادہ مہنگی گیس جو پاکستان کے قدرتی وسائل ہیں جن کے بارے میں ہمارے محترم مقتدرہ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہمارے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ہمیں فائدہ مند بھائی جان ایک بات یہ زیادتی عوام کے ساتھ کب تک ہوگی مہتاب صاحب؟ یہ بڑا لمحہ فکری ہے. لوگ یقین کریں کہ آپ بل نہیں دے سکتے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں سر. دیکھیں میرا کام یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو حقائق بتاؤں اور اس کے بعد وہ جو بیٹر ریالٹی ہے اس کی کوئی سلوشن بھی سجیسٹ کروں. جناب دیکھیں سب سے پہلے تو سر یہ جو افراط زر یا مہنگائی ہے, حکومت پاکستان نے یہ توقع کا اظہار کیا تھا کہ اس سال مہنگائی جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی, اور خاص کر یہ جو سیکنڈ ہاف تھا یعنی جنوری سے لے کر جون تک کا جو پیریڈ ہے, میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ 2-3 ہیں. ایک تو آپ جب یوٹیلیٹی پرائسز بڑھاتے ہیں, مثلا آپ نے بجلی کی قیمت بڑھائی, گیس کی بڑھائی, پیٹرول کی بڑھائی, تو اس کے نتیجے میں انکریز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایکچوئل میں جو پچھلی بھی انہوں نے 65 یا 69% انکریز بات کی تھی حکومت پاکستان نے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, وہ انکریز ایکچوئل میں 1100% تھا. جی اس 1100% انکریز کی وجہ سے یہ ہوا یہ کہ آپ کی انفلیشن جو نیچے آنے کی توقع تھی وہ اوپر جانی شروع ہو گئی. اور ابھی آپ یہ دیکھیں, میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے وہ 30% سے اوپر ہے, اور جو کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی ہے جو ویکلی بیسس پہ SPI آتا ہے, فوڈ انفلیشن جس کو کہتے ہیں سر, 44 سے 45% کے قریب بڑھنے کا امکان آپ کہہ رہے ہیں. اب یہ بڑھنے کا امکان ہے, لیکن یہ دیکھیں یہ جو آپ نے یہ سوسائٹی کا فیبرک ٹوٹ رہا ہے. بڑی تکلیف دہ آپ نے یہ جو بات کی, لوگوں کا یقین کریں کہ اب معاملات پورے نہیں ہو رہے. بڑے بڑے اچھے لوگوں کے معاملات. اچھا میں آگے کی بات کرنے لگا ہوں. آگے سے پہلے آپ آگے کی بات کر لیں. آگے کی بات یہ ہے کہ IMF کا پروگرام جب آئے گا, یہ جو 12 اپریل کو ختم ہو رہا ہے, اس کے بعد ایک نیا پروگرام آنا ہے. جی وہ جو اور اس میں ہوگا کیا, انڈیا دے چکے ہوئے ہیں اس کا, وہ 100% آئے گا سر. اگلا کیا ہوگا؟ اگلا یہ ہوگا آپ کا جب انفلیشن اوپر جا رہی ہے اور یہ بڑھے گی انفلیشن, اگر آپ کی کور انفلیشن بھی بڑھتی ہے, ہیڈ لائن بھی بڑھتی ہے, SPI بھی بڑھتی ہے, تو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. نہیں یہ تو سسٹم نہیں چلنے کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ یقین کریں کہ لوگ پہلے ہی بڑے تنگ ہیں, اٹھ کھڑے ہوں گے. لیکن میں آپ سے ایک اور اس پہ گزارش کروانا چاہ رہا ہوں. یہ آپ نے بجا فرمایا یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, پھر جو ایک بدقسمتی ہے مہتاب صاحب اس کے بارے میں بتائیں کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. پرائس ہائیک پہ, انفلیشن کنٹرول پہ یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریگولیٹر ہیں, میں ان کی بھی تھوڑی سی عرض کر لوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند ہفتے جب یہ خبر آئی کہ پاکستان میں جو پرائس چارج کی جا رہی ہے بجلی کی, ناظرین, وہ اس سے زیادہ ہے جتنے یونٹ کنزیوم ہو رہے ہیں. کیا اس پہ آگے کچھ ہوا ہے؟ یہی تو ایشو ہے نا, لوگوں کی جیبیں ریگولیٹرز. پاکستان کا جو ہمارا نظام خزانہ ہے وہ لوٹ رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور باقی ساری جو کمپنیز ہیں, اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بات ہم عوام کی کرتے ہیں. یہ سارے سیاستدان اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں جب یہ حق کی بات کرنی ہوتی ہے کہ لوگوں سے زیادہ بجلی چارج کر رہے ہیں آپ اور کم دے رہے ہیں, جعلی یونٹ ڈال رہے ہیں آپ لوگوں کو بجلی کے بل لینے کے لیے, اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ آپ کی 100% یو ہیو ہٹ دا نیل. آپ یقین کریں یہ پورے کا پورا نظام جو ہے نا وہ ایلیٹ کیپچر کے اندر ہے. مسئلہ یہ ہے, آج سے 2-3 دن پہلے میرا سارا دن میں جو اسلام آباد کے ایلیٹس کلب ہیں ان میں مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا. آپ یقین کریں اس ملک کے ایلیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس ملک کے جرنیل, اس ملک کے ججز, اس ملک کے بیوروکریٹس, اس ملک کے بزنس مین, کوئی ایشو نہیں ہے. دے ور لیسٹ بادرڈ.
کیوں؟ اور میرا خیال ہے جن کلبس میں آپ بیٹھے ہوں گے جی ان میں تو جو آپ نے کھایا پیا ہوگا اس کی قیمت تو مارکیٹ سے بھی کم ہوگی. یہی تو مسئلہ ہے, ان کی قیمت کم ہے, وہ سبسڈائزڈ ہے. یہ ظلم ہے نا جی, یہ سبسڈی پہ کھاتے ہیں سارا کچھ, کھاتے ہیں اور پھر دے ڈونٹ کیئر. دے آر لیسٹ بادرڈ. لیکن جو ہمارے حکمران ہیں, سیاستدان ہیں, جو یہ ووٹ لے کے کہتے ہیں جی ہم سیاست نہیں ریاست بچا رہے ہیں, وہ تھوڑا سا عوام کو بھی بچا لیں. اللہ کا واسطہ ہے, عوام اپنے اندر عقل پیدا کر لے. آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے, میں ڈیسنٹ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ یقین کریں سر, یہ کیپچر ہے یہ ملک ان کے اس کے اندر, اور اس پہ صرف نہیں ہے, مجھے آگے چل کے اگلے سال 2 سال مشکل نظر آ رہے ہیں, اس سے زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہیں. میں نے حل کی بات کی تھی, لوگ اپنے گھروں کے اندر سبزیاں اگائیں, کچن گارڈننگ کی طرف لوگ جائیں, اپنے اخراجات کو کم کریں. اگر گھر میں ایک بندہ کام کرتا ہے, سارے چھوٹا چھوٹا کام کرنا شروع کریں. اگر یہ ہم سارا کچھ نہیں کریں گے گزارا نہیں ہوگا. آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم پہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے گا, آپ کو اپنے بچے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے اٹھانے پڑ جائیں گے. حل کیا ہے؟ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں, اپنی آمدنی کو بڑھائیں. یہ تو عوامی حل ہے نا, کچھ ریاستی اور کچھ سرکاری حل. ریاست کے پاس کوئی حل نہیں ہے, ڈنڈا صرف لوگوں سے نچوڑتے رہیں. جی بالکل ایسے ہی نچوڑتے رہیں. اچھا یہ جو بجلی اور گیس ہے, بجلی کے لیے اپنے گلوں پہ سولر لگوائیں, سولرائزیشن کی طرف جائیں. سستے لگتے ہیں. آپ تو ایک عجیب و غریب آئیڈیل باتیں سر میں کیا کروں, میکانزم ٹھیک کریں. یہ جو ہماری ایرسٹوکریسی ہے, ہماری اشرافی ہے, اس سے ٹیکس لیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, ٹیکس لیں. میں آپ کیا ٹھیک رہے ہیں, جب تک نہیں ہوتا تب تک بل دیتے رہیں, کیا کریں؟ تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آنے والے حالات اچھے نہیں نظر آ رہے. میں انفلیشن اگلے IMF کے پروگرام کے اندر جا کے دیکھیں, یہ تیسرا یا چوتھا سال ہے, 25 سے 30% ہیڈ لائن انفلیشن ہے. فوڈ انفلیشن ایوریج اگر کریں تو 40% کے لگ بھگ ہے. میرا خیال ہے غریب مر جائے گا, غریب ویسے مر چکا ہے. جاتے ہم کہتے ہیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ایک خطرہ ہے, یہ جو مڈل کلاس ہے نا, یہ غریب ہو جائے گی, مزید غریب ہو جائے گی نا. دیکھیں یہ تو خطرہ آپ کو ہے ہی, لیکن سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ضروری یہ ہے کہ عوام کو تو سوچنا ہی چاہیے, سرکار کو بھی اور نظام چلانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. وہ کیوں سوچیں, کیوں سوچیں؟ ان کو سوچنے کے لیے آج چھوڑ دیں. نہیں سوچتے, وہ بینیفیشری ہیں سارے نظام کے, وہ کیوں سوچیں؟ ان کے اسلام آباد کلب جو ہے وہ سب سبسڈی پہ چل رہا ہے ان کی. یہ خیر یہ تو پرانی بات ہے نا, لیکن کسی کو اثر ہوتا ہے؟ اتنا کچھ کہا گیا ہے اس پہ, کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں تو پھر ایسے ہی ہے. پھر دیکھتے ہیں آگے عوام ان سارے جو چیزیں ناظرین آتی ہیں ان پہ ان کے کیا ریئیکشنز ہوتے ہیں. ابھی تک ایک بات ویسے میں آپ کو بتاؤں, نہیں مجھے کہنے دیں یار, یہ میں جب نہیں کہوں گا تو میں سمجھوں گا میں اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا. آپ یقین کریں کہ یہ ہنستے ہیں ہم جیسے لوگوں کی باتوں کے اوپر. پاگل ہیں. یس, کیا بول دے رہتے ہیں فضول. ہاں ویسے ہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کا کام ہے بولنا. غریب کیٹیگری ہے بیچارے, ڈپرائیوڈ لوگ. نہیں, اس ملک میں میں بعض دفعہ اگر کوئی بات ٹھیک ہو نا, اس پہ حیرانگی کا اظہار کرنا چاہیے. کوئی نظام, کوئی کام, کوئی فائل, کوئی چیز سوائے ان لوگوں پہ جن پہ اللہ کا کرم ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ساری ہم نے پیسیمسٹک باتیں کی, آج بھی اس ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہے. اس ملک میں پوٹینشیل بھی ہے, بہت زیادہ ہے, لیکن یوٹیلائز نہیں ہو رہا. میرے خیال ہے الفاظ کے ساتھ اجازت لیتے ہیں ناظرین, اور ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, آپ نے فیڈ بیک دینا ہے, اور معذرت اگر میں جذباتی ہوا ہوں, لیکن یہ ایشوز ایسے ہیں جن پہ ہمیں جذباتی ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.